हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों में आपका नाम बड़ा सामने स्टैंड आउट करता है। इसकी वजह ये है कि आप एक तो मेरा ख्याल है कि मीडिया पर भी इतने नहीं भी हैं तो भी जो है ना जी लोग आपको जानते हैं। इस लिहाज से कि यू आर स्टैंडिंग आउट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस डिफाइंस जो आप शो कर रहे हैं माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि हर वो शख्स जो इस वक्त इमरान खान का सपोर्टर है वो जो भी जुबान बोलता है वो एक दूसरे की जुबान समझते हैं। अच्छा ये खुरम बताइए कि हमने जब शुरू किया ना जी जब ये इमरान खान की रेजिम चेंज हुई तो कुछ लोग क्योंकि पाकिस्तान के हालात को बड़े माइक्रोस्कोप से पिछले कई सालों से देख रहे थे तो उन्हें तो फौरन एहसास हो गया कि कौन ये कर रहा है, इसके पीछे मुहर्रिक क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये होना है। यानी उसके कुछ अरसे के बाद फिर गजा का मसला भी हो गया, उसके कुछ अरसे के बाद और इंटरनेशनल चेंजेस आ गई, तो समझ आता था किसी भी आम आईक्यू के बंदे को कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। समहाउ पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, आदमी की निगाह वहां नहीं जाती और वो आदमी छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है, बड़ी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन नाउ और नेवर के प्लेटफॉर्म से हम फोकस जो है ना कि तज्ज़िये और तबसरे को नहीं करते, हम करते हैं एक्शन। और वो भी एक्शन ये है कि अमली तौर पर ग्राउंड पे एक्शन कौन कर रहा है, ग्राउंड पे कौन खड़ा हुआ है। तो इस सिलसिले में बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत है। देखिए इस वक्त मैं आपको अगर लोगों की पल्स बताऊं और जो खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, खान साहब आज से बहुत अर्सा पहले ये बात बड़ा क्लियरली लीडरशिप को बोल चुके थे कि आपने पब्लिक पल्स को देख के उसके मुताबिक चलना। पब्लिक को तो बड़ा क्लियर है, उनको खान साहब के साथ मजे की बात है कि पीटीआई के जो आम सपोर्टर है, जो वोटर है, जो वर्कर है खासतौर पर पीटीआई का, उन्हें ये बात क्लियर है, वो खान साहब के साथ बिल्कुल उनकी सोच के साथ अलाइंड है। उन्हें इस बात में जरा भी डाउट नहीं है कि ये इस सारी चीज का जो भी सोल्यूशन निकलना है वो सड़कों पर ही निकलेगा और ग्राउंड पर आप निकलेंगे, मसामत होगी तो इन चीजों का सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, बहुत दफा खान साहब कॉल भी दे चुके हैं और बार बार खान साहब कहते भी रिसेंटली 4-5 दिन पहले खान साहब ने पेशावर जलसे के लिए कहा है कि आप अनाउंस करें। लेकिन हम 2-3 दिन से बड़ा कॉन्स्टेंटली इस पे बात भी कर रहे हैं कि आप निकलें, कॉल दें, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। तो खान साहब की जो बात है उसके साथ वर्कर्स तो अलाइन है, लेकिन लीडरशिप समहाउ और द अदर वो रेजिस्टेंस ग्राउंड में शो करने में नाकाम रही है। और स्पेशली 26 नवंबर के बाद से आज तक वो रेजिस्टेंस बिल्कुल उन्होंने किसी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं की है। और अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ चुका है जब आम लोगों को और स्पेशली पीटीआई के जो ग्राउंड के वर्कर्स हैं उन्हें ये इनिशिएटिव खुद से लेना होगा, खुद से मैदान में उतरना होगा और खुद से लीड करना होगा चीजों को, यहाँ वहां देखना। और ये बड़े लोग बड़े अरसे से ये बात कहते थे कि लीडरशिप लाएमल दे, नहीं, अब वर्कर्स को खुद लाएमल बनाना है, खुद ही वो फैलाना है और लीडरशिप को फिर उसके पीछे खींच के लाना। अच्छा अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है सैलाब की वजह से, यानी पंजाब में इतना सैलाब आया और उससे पहले केपीके में भी खासी जगहों पर जो है ना जी बड़ी मुश्किल पेश आई लोगों को, आम लोगों को। और खैर मैं समझता हूँ कि शायद केपीके गवर्नमेंट ने ज्यादा बेहतर रोल अदा किया इस सिलसिले में अपने आम आदमियों के लिए। लेकिन पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है, जहां जहां भी हम बात करते हैं वहां बहुत ही परेशानी है। कई जगहों पर दरियाओं के किनारे पर, खासतौर पर लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों में, और उसमें लोगों का जहन जो है ना जी हर दफा किसी डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और अच्छा ये बात कि आमतौर पे इस तरह की सिचुएशन जब आती थी ना जी तो बाहर से हेल्प आ जाती थी, ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे आगे होते थे हेल्प करने में। मुझे याद है इमरान खान की गवर्नमेंट जब थी, मैं यहाँ लॉन्ग आइलैंड में एक मस्जिद का प्रेसिडेंट भी था, तो मुझे याद है, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कि कौन सा, पर बिल्कुल 1 घंटे के अंदर हमने $100,000 इकट्ठे किए। 50,000 हमने वजीर जो पंजाब है उनके यहाँ, मेरा ख्याल उस वक्त परवेज इलाही थे, उनके अकाउंट में जमा करवाई। और 50,000 हमने केपीके में, ये मुझे याद नहीं कि कौन थे वजीर आला, उनके उसमें अकाउंट में जमा करवाई। और राइट अवे यानी जैसे लोग जो है ना जी बेताब थे हेल्प करने के लिए। इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। लोग जो है वो उनको एक तो जैसे होता है कि थोड़ी सी नाराजगी भी है आम लोगों से कि भाई आप जब मुल्क पूरे का पूरा नीचे जा रहा होता है तो उस वक्त आप निकल नहीं रहे। लेकिन खैर लोगों से नाराजगी तो क्या की जाए, हर आदमी अपने विक्टिम का, अपने हालात का विक्टिम है। लेकिन लोग इसलिए भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है कि वो पैसे तो पहले जाएंगे गवर्नमेंट के पास। बैंकों के जरिए से जब पैसे जाते हैं तो वो तो जाते हैं गवर्नमेंट के पास, तो लोग इन पर एतबार नहीं करते।
اس وقت جو حالانکہ یہ جو سیلاب ہے شاید پہلے سے زیادہ برا ہے، لیکن ہیلپ شاید اتنی نہ آئے اور بڑی مشکل ہوگی لوگوں کو نا جی۔ تو اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے طور پر لوکل ریسورسز کے ساتھ کچھ کر رہی ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو اپنے شہر کی بات بتاؤں، میں کوہاٹ سے بلانگ کرتا ہوں، یہاں پہ کوئی ایسی سیلابی سچویشن نہیں ہے، اور یہاں سے بہت سارے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پیسے اکٹھے کر کے، مختلف ضرورت کی جو چیزیں وہ اکٹھے کر کے کافی قافلے جو ہے تو وہ بنیر گئے ہیں، ہم خود بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اپنے طور پہ تو لوگ کام کر رہے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ اوورسیز پاکستانی جو گورنمنٹ کو نہیں بھیجنا چاہتے وہ ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور کام اس پہ ہو رہا ہے، تو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہو سکتا ہے وہ تو ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنا بڑا ایک بنیر میں اور جن علاقوں میں کے پی میں جہاں پر آیا، آپ کو پتہ ہے یہاں پر وہ اچانک ایک فلیش فلڈز اور کلاؤڈ برسٹ کا ایک جو نیا فینومینا، نیا تو نہیں ہے لیکن بہت زیادہ جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے ابھی، تو اس میں آپ کا کم ٹائم میں بہت زیادہ نقصان ہوا، آپ کا لوگوں کے گھر بہ گئے، اس میں انفراسٹرکچر، آپ کی روڈز خراب ہوئی ہیں، اس میں میں خود بھی پرسنلی بھی ایک جگہ پہ کافی دن اسٹک رہا ہوں روڈ بند ہونے کی وجہ سے، تو یہ جو چیزیں آپ وقتی طور پہ لوگوں کو تو ریلیف دے دیں گے، کھانے پینے کی چیزیں دے دی، بیڈس پرووائڈ کر دیے، ان کو وقتی ریلیف ہم دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں آپ نے گھر دوبارہ سے ریبلڈ کرنا ہے، آپ نے ان کا روزگار، لوگوں کے مویشی، لوگوں کے کھیت، لوگوں کے باغات، یہ چیزیں جو ان کو جو نقصان پہنچا ہے، تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، اور یہ باقاعدہ ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ اس کے لیے چاہیے ہوگی۔ وقتی طور پہ ریلیف تو دی جا رہی ہے آلریڈی، لیکن دوبارہ سے ان کو پراپر سے کرنے کے لیے ہمیں اس پہ کافی ایک مل کے کام کرنا پڑے گا، جس پہ گورنمنٹ کا انوالو ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ انفراسٹرکچر انڈیویجولی ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا خرم، یہ دیکھیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک صوبہ جو ہے وہ اس کے پاس زیادہ تر پاورز ہوتی ہیں، اور اگر یہی پاورز فرض کر لیجئے کہ اس وقت سندھ والے وہاں پر 18ویں ترمیم کے بعد پاور ہوتی اور فیڈرل میں عمران خان کی حکومت ہوتی، تو سندھ حکومت نے تو عمران خان کی حکومت کو کچھ نہیں کرنے دینا تھا کسی معاملے میں بھی نہیں، نہ کراچی کے اندر، اور کراچی کے لوگوں کا سب سے بڑا جو شکوہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران پریزیڈنٹ کراچی سے تھے، بہت سارے وزراء کراچی سے تھے، کراچی کے لیے کچھ نہیں ہو سکا، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو کچھ ہونا تھا پروونشل گورنمنٹ نے کرنا تھا، تو پروونشل گورنمنٹ کے پاس بڑی پاور ہے، اتنی پاور ہے کہ وہ اس وقت کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کو اس آئین کے مطابق روک سکتی ہے بہت سارے کاموں سے۔ ہماری کے پی کے کی گورنمنٹ جو کہ جتنی واضح میجورٹی جس طرح ملی ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کو اس دفعہ باوجود سارے پرابلمز کے، وہ ایسا کیوں نہیں کر سکی کہ عمران خان کی حکومت، عمران خان کی رہائی کے لیے کم از کم وہ بہت ایفرٹ کر سکتی تھی۔ وہ کے پی کے کی گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایفرٹ کا نہ آنا جو ہے وہ بہت لوگوں کے لیے نا جی ایک کوشچن مارک سا بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیسے، یعنی دیر آر آئینی طریقے ہیں بہت زیادہ، وہ روک نہیں سکتے تھے۔ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، دیکھیں یہ تو ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ ایک فیڈرل آپ کا یونٹ، اس کی پوری گورنمنٹ آپ کے پاس ہو اور اسٹرانگ گورنمنٹ ہو، وہ چاہے اور اس کے باوجود رہائی تو چلیں چھوڑ دیں، ہم تو رسائی اور خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ وغیرہ اس کے لیے ہم بار بار کورس جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ تو یہ اس میں ول کی کمی نظر آتی ہے، اور باقی گورنمنٹ آپ کی کے پی کے کی کتنی انڈیپینڈنٹ ہے کتنی نہیں ہے، یہ گراؤنڈ پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو اندازہ ہے۔ میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو، شاید جس میں میں خود بھی شامل ہوں، جن کو ان دنوں کے پی میں رہنے میں زیادہ پرابلمز ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اگر پنجاب یا اسلام آباد میں رہے تو ہمیں وہاں پر اتنی پرابلم نہیں جتنے اپنے صوبے میں ہمیں پرابلمز ہوتی، تو گورنمنٹ تو ہے لیکن ان کے پاس اتنی بھرپور میجورٹی ہونے کے باوجود ہاتھ میں اختیار کتنا ہے، یہ بات سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا، ول اگر ہو تو آپ بہت سارے اپنے لیے رستے نکال سکتے ہیں، اس ول کی کمی نظر آئی ہے۔ 26 نومبر کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا گراؤنڈ پہ، مطلب یہ چھوٹی موٹی ریلیز نکال لی یا جلسے جلوس کر لیے، ان چیزوں سے تو چیزیں نہیں بدلنی تھی، اور یہ افسوس اس بات پہ اس لیے زیادہ ہے کہ جب خان صاحب کی بار بار کلیئر انسٹرکشنز آ چکی ہیں کہ آپ نے روڈز پہ نکلنا ہے، یہ چھوٹی عید کے بعد ہمیں روڈز پہ نکلنا چاہیے تھا، اور دیکھیے گزرتے یہ ٹائم آ گیا، لیکن یہ ٹائم بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ نومبر تک ہمیں ہر صورت میں ہر طرح کا پریشر ڈالنا ہے اسٹیبلشمنٹ پر بھی اور فیڈرل گورنمنٹ پر بھی، تو اس میں میرا خیال ہے کہ اٹس ٹائم ناؤ ٹو ویک اپ۔ تو لیکن مجھے ایز سچ کچھ ان سے تو امید نہیں ہے، لوگوں سے، ہاں ورکرز سے مجھے امید ہے، وہ الحمدللہ وہ تیار ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ہم نے تھوڑا سا جو دیکھا ہے 5 اگست کو 14 اگست کو، لوگ جو ہے تو وہ کسی وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ
कॉस्मेटिक चीजों की तरफ नहीं। वो लोग कहते हैं कि अगर आपने करना है तो रियल फिर मजामत करें, आप वोट पे सही तरीके से ऐसी मजामत करें कि जिसका कोई इम्पैक्ट आए, तो उसकी तरफ हमने जाना है इंशाल्लाह। अभी सैलाब की सूरत हाल है, इससे कुछ दिनों में हालात बेहतर होते हैं, तो इंशाल्लाह हमने उसी तरफ जाना है। अच्छा, तो पेशावर के जलसे के लिए कुछ हो रही है जी, तो डेट वगैरह अनाउंस हो गई है पेशावर के जलसे के लिए? पेशावर के जलसे की अभी तक तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई डेट अनाउंस हुई हो। कल रात को भी हम इसी पे बात करते रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये डेट फौरन अनाउंस की जाए। हमारी नजर में 6 सितंबर एक अच्छा ओकेजन था जहां पर हम खान को एज ए डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान वो कर सकते थे। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा 14 अगस्त को कायदे आजम अल्लामा इकबाल की तस्वीरों को जिस तरह से माइनस किया गया, तो 11 सितंबर का भी एक अच्छा दिन है, उस दिन भी हम कर सकते हैं। फिर 15 सितंबर भी एक इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, उस पर भी किया जा सकता है। तो ये 2-3 डेट्स हमारे जहन में है। हम कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू इस पर प्रेशर डालने की। लेट्स सी, देखते हैं अगर एक दो दिन में ये चीज हो जाती है। नहीं होती है तो फिर हम खुद से करेंगे। लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जलसा अनाउंस होता है तो इट शुड बी अनाउंस विद इन पिशावर प्रॉपर। जो पिशावर है ना शहर, वहां पे ये होना चाहिए। हम ये चीज नहीं चाहते कि कहीं बाड़ा में या पिशावर के सबब्स में, आउटस्कर्ट्स में, कहीं पे नहीं, पिशावर शहर के अंदर ये होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ऐसे दिन के लिए। जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है जी। इससे लोगों के अंदर कम से कम ये हो जाएगा कि पार्टिसिपेशन से एक जज्बा उभरता है और उनको कोई डर भी ना हो, और पूरे पाकिस्तान से लोग पेशावर पहुंच सकते हैं। आई मीन उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता ये मैंने देखा है कि जब लोग अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है, मोबिलिटी में प्रॉब्लम होता है, इसलिए कि आम वर्कर जो है इकोनॉमिकली कोई बहुत वेल ऑफ नहीं है, तो मूव करना वाकई बहुत बड़ा इश्यू होता है। हमने भी ये दिन रखा है जी ओवरसीज पाकिस्तानियों में कि 11 सितंबर यानी कायदे आजम की वफात और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इन दोनों के दरमियान का जो वीकेंड आ रहा है उनको मिला के इस इवेंट को हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा ख्याल ये है कि हम बहुत बड़ी तादाद में एम्बेसीज के बाहर या किसी एक अच्छी जगह पर एक कनेक्शन जो है कम से कम लोगों को बताएं कि अभी डिफाइंस जिंदा है। असल में डिफाइंस जो है इस वक्त वो बड़ी क्लियर कर दी है उन्होंने। यानी उन्होंने का मतलब यह है कि वो लोग जो कब्जा माफिया है वो चाहते ही यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव होकर उनके साथ सामने आए। वो सिविलिटी की बात सुनना नहीं चाहते, कानूनी और मोरालिटी की बात सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आप भी मॉरल से बाहर निकले, आप भी एथिक्स से बाहर निकले, जैसे उन्होंने कराची में एमक्यूएम वालों के साथ किया और उनको कन्वर्ट कर दिया था एक दहशतगर्द तंजीम में, एक गद्दार तंजीम में। तो उनको कन्वर्शन करने का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस अब वैसे ही नजर आ रहा है। लेकिन ये इमरान खान की सिविलिटी है कि वो इस तरफ आ नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज ही होगा, ताकि जो है हम हमें वो कन्वर्ट न कर दें उस जत्थे में जिसमें हम जो है वो लड़ने मरने पे तैयार हो जाए। हम जो है पुरअमन ही एहतजाज कर रहे हैं। तो शॉर्ट ऑफ लड़ाई, फिजिकल लड़ाई, जो कुछ हो सकता है वो किया जा रहा है माशाल्लाह, कम से कम इधर ओवरसीज में। तो आपका क्या ख्याल है कि कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे यंग वर्कर्स जो इन चीजों से इतना, इन चीजों की ना या तो समझ नहीं रखते होंगे या अपने इमोशंस को काबू नहीं पाते होंगे, उनका गुस्से में खून खौलता होगा और वो सड़कों पर आकर वो कुछ कर सकते होंगे जो यानी मेरे और आपके काबू में भी ना हो? देखिए, लोगों में जितना गम और गुस्सा पाया जाता है, हमने उसको चैनलाइज करना है। हम अभी तक उसको चैनलाइज नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे पब्लिक इश्यूज ऐसे हैं जिनको हम उठा सकते थे, जिन पे बात की जा सकती थी, लेकिन हमने उसको नहीं किया। लोगों में बहुत गुस्सा है और हमें तो सच्ची बात है, हमें उस दिन से खौफ आता है कि जिस दिन लोग भूल जाएं कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, वो उठकर जहां पर उन्हें ताकत का कोई भी इस्तारा नजर आए वो उसको इबरत का निशान बनाना शुरू कर दे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको ओन किया जाए, लीडरशिप इसको ओन करे, इसको कंट्रोल करे, इसको चैनलाइज करे और इसको एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ में जो है तो वो लेके जाया जाए। और दूसरा, आपने जो एमक्यूएम की बात की है, तो एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरेशन की एक बड़ी मजबूत जंजीर है और उनके लीडर में और इमरान खान में बहुत बड़ा फर्क है। इमरान खान कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा उससे हट के बात नहीं करते हैं, हमेशा अमन की बात करते हैं। और हमें ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि खान साहब वो पॉलिटिशियन तो बाद में है, ये लीडरशिप उनका जो रोल है वो बाद में है। उससे पहले वो एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्त की है। तो वो कभी भी खून खराबा, तशद्दुद, इसकी तरफ कभी भी नहीं जाते हैं। और जो खान साहब के ट्रू आइडियोलॉजिकल लोग हैं, जो वर्कर्स हैं उनके, वो इस चीज को समझते हैं। मुल्क हमारा है, इसके सारे एहसासे हमारे हैं, हम कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन आप फोर्सफुली अपनी बात को मनवाने के लिए आप पुरअमन तरीके से भी मजबूर कर सकते हैं रियासत को, और वो टूल्स हैं हमारे पास, हम कर सकते हैं। उनको सिर्फ मैनेज करने का, उनको ऑर्गेनाइज करने का वो हमारे पास कमी है। और वो मेरे ख्याल में लीडरशिप रोल में कुछ नए लोगों को आने की जरूरत है। मैं खुद आप सही कह रहे हैं। और नहीं, फर्क तो बहुत है जी।
یہ میں نے صرف ایک ایسپیکٹ سے سملیرٹی بتائی ہے کہ جس طرح شروع میں یہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کی موومنٹ تھی کراچی کے ینگ لوگوں کی جو اپنا کوٹا سسٹم کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، جو چاہ رہے تھے کہ ان کا حق انہیں ملے. شروع میں وہ بھی پرامن تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے لیڈرز کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا عمران خان کے ساتھ. وہ کمپیریزن نہیں میں کہہ رہا، صرف اس ایسپیکٹ میں کہ ان دا بگننگ دے ور آلسو ویری پیسفل بٹ دے ور کنورٹڈ. جب ان پر ظلم ہونے لگے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو آنے دیا کہ جو خود جو ہے جرم والے تھے، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلا کہ کون مجرم ہے اور کون جو ہے پرامن والا ہے، اور پھر اس طرح جو ہے وہ بالکل کنورٹ ہو گئے. وہ کنورشن بیسیکلی چاہی گئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے، یعنی لوگ تنقید کرتے ہیں لیڈرشپ پر بھی اور لوگ تنقید کرتے ہیں ورکرز پر بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ آپ پرامن ہی رہیں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر انف تعداد میں لوگوں کی سڑکوں پر آ کر صرف یہ کہہ دے کہ ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں تو یہ کافی ہے، کوئی مطالبہ بھی نہ رکھے، یہ کافی ہے اس وقت سسٹم کو ہلانے کے لیے. لیکن وہ انف تعداد لوگوں کو لانے کے لیے جو کوآرڈینیشن چاہیے، جو فائنینسز چاہیے، جو لوگوں کو جو ہے کنیکٹ کرنے کا جو پروسیس ہے مائکرو لیول پر، وہ جو ہے ایبسنٹ نظر آتا ہے. ادروائز واقعی آپ کی بات صحیح ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو غصہ ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے. کے پی کے علاوہ جو باقی جگہوں پر آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے پنجاب میں، بلوچستان میں؟ بالکل ہو سکتا ہے جی. بلوچستان میں تو انشاءاللہ کوئی اتنی دقت ہمیں ہوگی نہیں. سندھ کے جو حالات رہے ہیں کنالز ایشو کی وجہ سے، اس پہ آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگوں نے رسپونڈ کیا، کس طرح سے لوگ نکلے. تو وہاں پر بھی ہماری پارٹی کے وہ لوگ جن کا لوگوں کی پلس پہ ہاتھ بھی ہے، اور جن کی انٹیگریٹی اور ان کا ایک ابھی تک انٹیکٹ ہے، ان کی ایک جو امیج ہے، وہ اگر جا کے وہاں پہ لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں تو بالکل ہے. پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے حالات، لیکن یہ کتنے دن ہوگا؟ 10 دن ہوگا، 2 ہفتے ہوگا اس کے بعد. اور میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ ہمیں اب پنجاب میں لوگ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن لیڈرشپ وہاں پہ ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو. عالیہ حمزہ بہت محنت کر رہی ہے اور اپنے طور پہ وہ کر بھی رہی ہے، لیکن ایک کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، اور ایک خاتون 12-14 کروڑ کے صوبے کو پورے کو مینج کرنا ایزی نہیں ہے ان کے لیے. تو ان کے ساتھ ٹیم کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ آئی تھنک کہ کے پی سے اب 2-4-5 اچھے جو کریڈیبل فیسز ہیں یہاں سے پنجاب جا کے انہیں وہاں پہ محنت کرنی چاہیے. میرا پرسنل یہ اوپینین ہے، اور لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. خرم ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اور اپرچونٹی بھی ہے ورکرز کے پاس کہ اگر وہ 100 لوگوں کو آرگنائز کر لیں، یعنی اس چیز کی پرواہ نہیں کریں، 100 لوگوں کو ایک ورکر آرگنائز کر لے تو اس کے لیے لیڈرشپ کے لیول پر باقی جو لوگ کوشچنیبل ہیں ان کو انڈو کرنے کا ایک اپرچونٹی ہے. بجائے ان سے مخالفت کرنے کے اپنے طور پر کچھ لوگوں کو آرگنائز کر لیا، یعنی پازیٹیو کام کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ ایک نیگیٹو کام کیا جائے کہ آپس میں لڑا جائے، آپس میں ایک دوسرے پہ پانو تشنی کی جائے. ہم ہر جگہ پر مائکرو لیول پر جتنا آرگنائز کر لیں گے تو اس سے آٹومیٹکلی ایک نئی لیڈرشپ ابھر کے آ جائے گی، بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی میں ہمیشہ سے اسی چیز کا قائل رہا ہوں، اور میں ہمیشہ اپنے ورکرز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو غدار بولنے کی، کسی کو کمپرومائز بولنے کی. آپ خود پرفارم کریں، اور جیسے جیسے آپ پرفارمنس آپ کی سامنے آتی جائے گی ویسے ویسے جو لوگ کام نہیں کر رہے وہ خود بخود ایکسپوز ہوتے جائیں گے. اور پالیٹکس تو ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ اسپیس کبھی خالی رہتی نہیں. تو اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا اس کی جگہ پہ نئے لوگ آئیں گے. اور پی ٹی آئی اتنی بڑی پارٹی ہے، ینگسٹرز ہیں اس میں اتنے، آپ یقین کریں اتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں پنجاب سے، انٹیریئر سندھ سے، بلوچستان سے. بہت پوٹینشیل ہے، بہت لوگ ہیں یہاں پہ کام کرنے والے، انہیں کام کرنا چاہیے. بس ان کو صرف کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے اور انہیں آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر پراپرلی مینج ہو جائے تو وی کین ڈو اٹ. مجھے اس میں اچھا خرم، ہم نے یہاں پر دیکھا کہ میں نے جو ایفرٹ ہے نا جو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے کو میں کہتا ہوں مائکرو ایفرٹ اور ایک کو کہتا ہوں میکرو ایفرٹ. تو میکرو ایفرٹ تو یہ ہے کہ کیسے ہم لوگوں کو کنیکٹ کریں، کیسے ان کو سڑکوں پر لے کر آئیں، کیسے انہیں ایک جو نیریٹو جو بیانیہ ہے اس کو شارٹ کر کے دکھائیں کہ دیکھو یہ جو کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں، یہ سیلاب کی خرابیاں ہیں یا کسانوں کی خرابیاں ہیں یا زندگی میں جو پرابلمز ہیں، ان سب کا کنیکشن اس بیڈ گورننس سے ہے جو قبضہ مافیا کی وجہ سے ہے. یہ کنیکشن انہیں دکھانا، تو یہ سارا میکرو ایفرٹ ہے. لیکن ایک مائکرو ایفرٹ ہے جو کہ شاید پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں نے تو نہیں سنا کہیں سے. مائکرو ایفرٹ یہ ہے کہ ہم ایک انڈیویجول کو یہ کہتے ہیں کہ تم وہ کام تو کر سکتے ہو جو تمہارے بس میں ہے. مثلا روزانہ ہم کہتے ہیں آپ 1 گھنٹہ اپنا دے دو، جب تک پاکستان میں حقیقی آزادی نہیں آتی
آپ کہو جی یہ 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں میرا پاکستان کے لیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا ہم انہیں کہتے ہیں کہ $10 تم اپنے پاس رکھو لیکن روزانہ ڈالو، کیونکہ جب تک آپ کا پیسہ کسی چیز پہ خرچ نہیں ہوتا آپ کو اس کے ساتھ عملی کنیکشن نہیں ہوتا. اور تیسرا ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 سوال اپنے ارد گرد کے 100 لوگوں سے کرو. اب وہ سوال کرنے میں یہ ان کو میں اسکریننگ کوشچن کہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو قبول ہے؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے تو پھر اس کے حال پہ چھوڑ دو. جس کو نظر نہیں آ رہا اس کو آپ نہیں چینج کر سکتے. لیکن جو کہتا ہے کہ مجھے قبول نہیں ہے تو اس سے دوسرا سوال کرو کہ کیا آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ جیسے یہ سوال کیا جاتا ہے نا یہ تو بڑی لمبی چوڑی کہانیاں سناتا ہے کہ میں مجبور ہوں، وہ لوگ بڑے ظالم ہیں، لیڈرشپ اویلیبل نہیں ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، چاہت کتنی ہے آپ میں. اور پھر آپ ایسے کیجئے کہ اس شخص کے نام کے سامنے اس کی ڈاکیومنٹیشن کر دیجئے کہ یہ شخص سے یہ سوال پوچھا گیا، اس نے یہ جواب دیا. تو اس طرح ہر بندہ 100 لوگوں کو اسکرین کرے اور جو بندہ یس کہہ دے پھر ان سے یہی کام کروائے. تو یہ 4 ایکشنز جو ہیں وہ ایسے ہیں مائکرو ایفرٹ ہیں جو آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اسکرین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ماشاء اللہ رات ہی مجھے کسی نے ایک ایکسل شیٹ بھیجی ہے، اس میں 100 لوگ پورے کیے ہیں، سب کے نام، ان کے کانٹیکٹ نمبر، ان کے جوابات بھیج دیے. تو اب یہ ہم نے مائکرو ایفرٹ کر دی ہے، اس لیے کہ میں لوگوں کو اوورسیز میں یہ بتا رہا ہوں کہ اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے، اصل ایشو یہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے. اس طرح کی کوئی تحریر شروع کی جا سکتی ہے. جی بالکل شروع کی جا سکتی ہے، اور بہت اچھا یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا آپ کا، اور اس کو کرنا چاہیے. میں تو بلکہ آپ یہ شیئر کیجیے گا ہم سے اس کا جو آپ نے ایکسل شیٹ وغیرہ یا جو کوشچن ہے یا جو بھی ہے اس کو آپ ضرور شیئر کیجیے گا. ہم اس کو کوشش کریں گے اپنے لیول پہ مختلف ڈسٹرکٹس میں اور بلکہ پنجاب میں بھی باقی جگہوں پر بھی اس کو ہم اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں گے. زبردست چیز ہے، بہت بہترین. اس کے نتیجے میں نا کہ تو ایک انسان خود قائم رہتا ہے کہ یار میں تو کھڑا ہوں نا جی، ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے. جو آدمی تھوڑی سی ایفرٹ کرتا ہے، پیسے بھیج دیے کہیں، کچھ عرصے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ اور نہیں ہو رہا ہے، ارد گرد سب خاموش ہو گئے، تو وہ پھر اس کا جو فرسٹریشن ہے نا جی، وہ ایک بڑی ایک ناکامی ہے ہماری کہ ہم ایک بندے کے اندر غصہ بھی آیا، ایفرٹ کرنا بھی چاہتا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بیچارہ اس لیے خاموش ہو جائے. تو اس کے اندر کے شعلے کو آپ کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ کمیونیکیٹ کریں گے کہ آپ کے ٹیلی فون کے اندر 100 لوگ تو ایسے ہوں گے نا جی پاکستانی کے نام، آپ نکالیں، انہیں ڈاکیومنٹ کریں، ان کے بعد یہ 2 سوال پوچھنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے، کیونکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ جی کہ اللہ کی مدد عمران خان کے ساتھ ہے. میں اور آپ کیا اس کی مدد کریں گے؟ اللہ کی مدد ہے کہ ہر چیز جو اس کے خلاف کی جاتی ہے آخر میں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے وہاں سے ایسی مدد آ رہی ہے. تو خرم بھائی کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ بتانا چاہیں آپ، تاکہ یہ ہمارا ناؤ اور نیور کا پلیٹ فارم جو ہے وہ جاتا ہے. دیکھیں اوورسیز پاکستانیز کو خان صاحب نے ہمیشہ بہت عزت دی ہے، بہت انہیں ویلیو کیا ہے، اور رائٹلی سو. آپ لوگ پاکستان کے ظاہر ایمبیسڈرز ہیں، اور 3 سال میں، پچھلے 3 سال میں جتنا پاکستانیوں پہ، پاکستان پہ جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف جس طرح سے آپ ایک وین گارڈ کے طور پہ ایک کھڑے رہے ہیں، اور ابھی بھی کھڑے ہیں، اور آئندہ بھی آپ نے اس پہ اپنا کھڑے رہنے کا نیت اور ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو سیلوٹ ہے. اور ظاہر ہے پاکستان میں لوگ بہت کھل کے نہیں بات کر سکتے، اتنا یہاں پہ گھٹا ہوا ماحول ہے، اتنا یہاں پہ گھٹن ہے. تو آپ لوگوں کی طرف لوگ دیکھتے ہیں امید کے لیے، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا پاکستان میں رہنے والوں کو. اور جس طرح سے آپ نے انٹرنیشنلی خان صاحب کے کاز کو، پاکستان کے کاز کو، ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشنلزم کو جس طرح سے آپ نے آواز اٹھائی ہے اس کے لیے، اس کام کو جاری رکھیے. اور ہم سب کو آپ پہ بہت ہی زیادہ فخر ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح آپ جاری رکھیں گے. تو سیلوٹ ہے سارے اوورسیز پاکستانی کو. تھینک یو خرم. میرا خیال یہ کہ یہ آپ کا جو چہرہ ہے اور آپ کی جو بات ہے، سنسیریٹی ہے، وہ پھیل کر جو ہے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ سونا اور لیٹر جو ہے پاکستان اپنی صحیح ڈائریکشن میں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.